مکالمہ میں خوش آمدید۔ پیٹرولیم مصنوعات میں ان کی جو قیمتیں ہیں کمی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیا عوام کو اتنا ریلیف دیا گیا؟ مغل صاحب بات کیا بریک پہ جانے سے پہلے، اب اعداد و شمار کی بات کر رہے تھے، اب ساتھ ساتھ اس کا بھی تذکرہ کرتے چلیں کہ پاکستان میں دھرنے والی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تاریخی کمی کر دی ہم نے، شاید دنیا کی آخری کمی کر دی ہے۔ اچھا، دھرنے والوں کو بھی خوش ہونے دیں جی کہ انہوں نے کرائی ہے کمی، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا جو مطالبات میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ تیل سستا کریں، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہم مان لیتے ہیں، صلح جو کرنی ہے۔ دوسری بات حکومت کہتی ہے وہ بھی مان لیتے ہیں بات، صلح جو کرنی ہے، رہنا ہے، آخر اس ملک میں رہنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ان چیزوں کی اللہ سے تو مانگا تھا کہ یہاں بت پرستی ہے، ہم نے بتوں کو پوجا نہیں کرنی، لہٰذا ہمیں علیحدہ ریاست دے، لیکن آج جتنی خدا نخواستہ بت پرستی، ہٹو بچو، نواز صاحب، شہباز صاحب، عمران صاحب، ابھی چلنا آدھے گھنٹے بعد ہو، تو جیسے سڑکیں اور جو طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے، مریض مر جاتے ہیں، عورتیں بہن بھائی جو بچھڑ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چلو اس کا نام تو پاکستان ہے، امال تو ہمارے وہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا قوم سے کیسے بوجھ اتارنا ہے، میں اسی طرح آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ابراہیم مول کو گاڑی نہ دی جائے، دفتر نہ دیا جائے، تنخواہ نہ دی جائے، اسٹیٹس نہ دیا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آؤ بیٹھ کے بتاؤ کہ قوم سے بوجھ کیسے اتارنا ہے۔ گورنمنٹ فیصلہ کر لے، انہوں نے بجٹ پہ رکھا تھا ہمیں 300 سے 400 ارب لیویز یہ وہ آئیں گی، 20 ارب لیٹر سے آپ 400 ارب روپے علیحدہ کر لیں کہ یہ ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، بجٹ پورا کرنے کے لیے یہ ریاست کی ضرورت ہے۔ آج شام کو یہ تیل کی قیمت 73 سے 74 روپے ہوگی، 400 ارب روپیہ اضافی، یا آپ ٹیکس کی شکل میں، جی ایس ٹی کی شکل میں، لیوی کی شکل میں، پاکستان میں ہمارے رہنے کی شکل میں آپ ہم سے یہ پینلٹی لے رہے ہیں، انکم ٹیکس کے علاوہ اور دوسرے پروفیشنل ٹیکس کے علاوہ۔ اچھا، 400 ارب آپ رکھ لیں ٹارگٹ، تو آج ہی آپ کا تیل 20 روپے لیٹر مزید سستا ہوگا، 15 روپے تو ضرور ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، 30 ارب یونٹ، 28 سے 30 ارب یونٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں جو پانی سے اللہ پاک دیتا ہے، منگلا اور تربیلا وغیرہ، 60 پیسے میں پڑتی تھی، اب تو زیرو قیمت ہوگی، وہ 60 پیسے والی 30 ارب یونٹ بجلی پاکستان کے 8 کروڑ لوگوں کو 1 روپیہ یونٹ دے دیں، 1 روپیہ یونٹ دے دیں، ان کی چیزیں بند ہو جائیں گی۔ اور اگر پاکستان میں سال میں 93 ارب یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے تو اس میں سے 30 سے 40 ارب یونٹ بجلی وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، 50 یونٹ، 100 یونٹ، 150 یونٹ، 200 یونٹ تک ہے، گویا ان کی غربت پر ڈائریکٹ اٹیک کر کے آپ ان کو ریلیف دے، 30 سے 40% ریلیف ملے گا۔ میں کہہ رہا ہوں 60% میں پڑتی ہے، روپے میں ان کو دے دے۔ تیسری بات میں کیا کہتا ہوں، پی آئی اے کے ای ایس سی کو آپ 64 ارب روپیہ دیتے ہیں کہ نو گو ایریاز ہیں، بوری بند لاشیں ہیں، یا یہ اس علاقے میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، وہ پرائیویٹ کمپنی ہے۔ آپ کراچی میں اتنے غریب کون سے آگے کہ جن سے 64 ارب روپیہ سال کا دے رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو گیا ہے بجلی چوری کا، اس علاقے میں آپ جا نہیں سکتے، بتاپ دے کے چل جائیں، 64 ارب روپیہ وہ بچا لیں، 400 ارب روپیہ پیٹرولیم سے بچائیں، 64 ارب روپیہ کے ای ایس سی کو نہ دے بچائیں، یہ 30 ارب یونٹ آپ جو کم از کم 300 ارب کی بیچیں گے اور ملے گی آپ کو یہ 30 ارب روپے کی یا 18 ارب روپے کی، 200 ارب یہاں سے آیا، کوئی کہے گا یہ پاگلوں جیسی کیلکولیشن کرتا ہے، دے دیں ذمہ داری سے مراد ہے، اگر نہ ڈلیور کروں گدا کاٹ دیں یا اٹھا کے باہر پھینک دیں، 1 مہینے میں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ چوتھی بات کیا ہے، 364 400 ارب روپیہ بجلی کا بقایا جات لینے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ووٹروں سے، وہ اب ووٹروں کے کسی نے ساتھ بٹ، کسی نے کشمیری، کسی نے خواجہ، کسی نے میر لکھنا شروع کر دیا ہے کہ جی بچ جائیں گے، اور بچ بھی رہے ہیں وہ، کیونکہ جیسے اس حکومت میں اگر سعد رفیق کا معاملہ نہ ہوتا تو کیا تھا، پی ٹی آئی کو سیٹ دے دیتے، لیکن وہ خواجہ تھا۔ اگر ادھر کسی اپنے بٹ کا معاملہ نہ ہوتا، حالانکہ کہتے مغل ہیں لیکن بٹوں کی فیور کر رہے ہیں، اور رضی صاحب بھی بٹوں کو بڑا اچھا جانتے ہیں، میں نے گھر بھی جانا ہے آخر، یہ بجلی چوری 364 ارب روپے جو لینے ہیں، اس میں سے 150 ارب حکومتوں نے دینا ہے، 50 سے 55 ارب تو اکیلی سندھ حکومت نے دینا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 93 ارب یونٹ بجلی پاکستان میں بکے سال کی، وہ 700 سے 800 ارب روپے کی بکے، اس میں سے آپ کی 263 ارب روپے کی بجلی ہر سال چوری ہو رہی ہے، 263 ارب کی بجلی چوری نہ ہونے دیں، 350 ارب روپیہ پچھلا لے لیں، 30 ارب یونٹ جو 60 پیسے میں پڑتی ہے، بجلی تو آپ کے پاس سرپلس بھی ہو جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا نام نشان نہیں ہوگا، اور آپ کو کیا ضرورت ہے 23 سے 24 روپے بجلی مہنگی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ کو؟ اچھا، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ جانفشانی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ نگاہ بلند،
वियन सुखन दिल नवाज मीठे बन के देखता हूं मैं अगले 5-7 दिन में ये प्रोग्राम चलता है कि मियां नवाज या मियां शहबाज साहब जाते हैं बनी गाला, वो भी वैसे डरते जाते हो। बहुत बड़ा माशाल्लाह इमरान खान साहब का घर है, छोटे घर में चलना ज्यादा पड़ता है, उनके बच्चे बहुत है ना जी, और बहुत बड़ा वहां मतलब ये कि फैमिली शायद रहती है उनकी। लिहाजा अभी बिजली पे आ गए, ये आ गए। वासा लाहौर में जो पानी दे रहा है 60% के बिल हो रहे हैं, 40% पता नहीं चल रहा पानी कहां जा रहा है। हालांकि इतना पानी सड़कों पर आया तो यहां चलना मुश्किल हो जाए। इस मुल्क की वसीम साहब चोरी रोक लें, डाका रोक लें, वेस्टेज रोक लें, फेवरेटिज्म रोक लें, और 113 अरब रुपया सब्ज प्लेट वाली गाड़ियां मेंटेनेंस में पेट्रोल की शक्ल में, किसी का 50 लाख का डाका निकल रहा है, किसी का 60 लाख का डाका निकल रहा है। शहबाज साहब ने पहले बड़ा क्रेडिट लिया, मैंने सब्ज गाड़ियां। अब मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं जिसमें 70 अरब रुपए के करीब ये डाका पड़ रहा है। आप यकीन करेंगे कि खुदा की कसम एक बंदे को रिटायर हुए 7 साल हो गए हैं और आज भी उसकी घर की पर्चियां एक महकमा जो है गवर्नमेंट का वो तेल की अदा कर रहा है। अफसर शाह इसी को कहते अब हैं। मुझे दिल कहता है मैं इसे हुकूमत को टैक्स दूं, मैंने खुदा की कसम खाई है। और एक बंदा आता है बड़े बाबू को कहता है कि सर जी वो आज तेल डलवाना है, तो कहता बाहर क्लर्क से पर्ची ले लो। ये क्या हो रहा है इनको तो। और अगर इनका 150 अरब रुपया बच जाए, और ये डाकू कौन है, बाबू कौन है। मेट्रो तो चलाई थी आपने, मेट्रो में शहबाज साहब ट्रैवल कर सकते हैं, तो कितने बाबुओं ने आजकल कहा गाड़ियां वापस लो जी, सेक्रेटरीट तो आना घर जाना है, हम मेट्रो में बैठ जाते हैं। अगर ये चीज आप डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते, मेरा बेटा हमजा शहबाज सुन रहा हो, मेरी बेटी मरियम सुन रही हो, मियां नवाज साहब सुन रहे हो, शहबाज साहब सुन रहे हो, और खुदारा आपका बाप एक कलंदर था, एक दरवेश आदमी था, ये जब तक आप जमीनी शो करें, लाहौर में 60 बाबू हैं, 60 में से 50 जो है वो मेट्रो पे आए हैं, और लाहौर में इतनी गाड़ियां कंफिस्केट कर ली हैं, और किसी को पेट्रोल का खर्चा जितना भी पाकिस्तान में है हम उसका 1/4 कर रहे हैं। जनाब 1000 अरब रुपया इकट्ठा करना, स्टील मिल बंद करके या स्टील मिल को ना दे बता, और इसके अलावा आप KESC की बात करें, PIA की बात करें, 1000 अरब रुपए से तो पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम को रोटी 4 साल के लिए मुफ्त मिल सकती है अगर कोई करना चाहे। और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली, सिर्फ ये बोला है माजरत के साथ कि अन्नी पी रही है, माजरत के नाल कुत्ती चटती पई है। अगर अन्नी अखा खोल ले, यहाँ आपने इनसे एक सवाल किया कि लीडरों का, यहाँ अंधों में काना राजा है। माजरत के साथ मीडिया ने आंखें खोली है, कौम अंधी है, जिसकी एक जरा सी आंख खुली है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लिहाजा कौम जब दोनों आंखें खोलेगी, इन डाकों पर निगाह डालेगी, तो कौन अपना हक मांगेगी। जिस दिन सबल प्लेट वाली गाड़ियों के शीशे टूटने शुरू हो गए कि भाई तुम क्लब में क्या कर रहे हो, तुम जिम में क्या कर रहे हो, तुम सुबह सुबह आपके तो चले गए दफ्तर, तो आपका बच्चा पूंडी के लिए फला और लड़कियों के कॉलेज में सबल प्लेट की गाड़ी क्यों लिए फिर रहा था। गुस्सा कर रहे हैं। ये नहीं, ये सुनने वाली बातें हैं। खुदा की कसम जब जाके अपने बच्चों को ये समझाएंगे, इस कौम ने बड़े मुश्किल दिन देखे हैं, गरीब के देखे। मुझे खुदा की कसम रोना आता है, मैंने बच्चों को देखा रूढ़ियों से उठा के रोटी खाता। अच्छा साहब ये बताइएगा, जिस तरह से मुगल साहब ने कहा कि 1000 अरब तो बगैर कुछ किए हुकूमत की जेब में पड़ा हुआ है, सिर्फ मैनेजमेंट करनी है। गुजारिश ये है, सर्दी आती है सिर्फ बल्ब या एनर्जी सेवर मेरे घर में चलता है, पंखा नहीं चलता, AC नहीं चलता, कूलर नहीं चलता, फ्रिज का थर्मोस्टेट भी मैं कम उस पर कर देता हूँ, मैं लोड शेडिंग क्यों भुगतूं? देखें, ये अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जैसे लीडरों ने ये दावे किए थे कि खत्म हो जाएगी, उजाले आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कोई बगल में से कबूतर नहीं निकलेंगे, और ना ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग कोई मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। जिन चीजों की प्लानिंग की जाती है वो सिरे से ही इंतहाई बेतुकी है। पता नहीं कौन उनका PC1 तैयार करता है और कौन ऐसे उनकी मंजूरी देता है। बहुत अच्छी बात की है। और हकीकत ये होती है कि इस कौम को 30 अरब रुपए की डिबेट यहाँ चल रही होती है कि 30 अरब में मेट्रो बन गई है, कोई कहता 70 में बन गई, कोई 90 अरब में बन गई। बड़ी बात है। असल बात यह है कि 70 या 90 अरब में जितने में भी बनी, आप एक मुल्क में 5 मेट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, आप उस 5 मेट्रो की बजाय एक मेट्रो जो है ना उसका बजट अगर वो 30 अरब की भी है, सपोज आप 30 अरब एक साल के लिए लगाएं एजुकेशन पे, 30 अरब एक साल के लिए लगाएं हेल्थ पे, आप उसकी रिफॉर्म्स देखें। यहाँ पे आलम यह है कि जितने पंजाब के महकमे थे उनके तमाम बजट उठा के मेट्रो पे लगे। ठीक है, मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है,
ساہیوال میڈیکل کالج کتنے سال رکا رہا، گجرانوالہ میڈیکل کالج کتنے سال رکا رہا، کتنی یونیورسٹیوں کے کیمپس جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہیں. ایچ ای سی پرائیویٹائز ہوئی، یعنی صوبوں میں آئی پروونشلی، اس کو فنڈز نہیں مل رہے. نہ آپ کی ایجوکیشن سٹک ہو کے رہ گئی ہے، آپ میٹرو بنا لیا آپ نے. اور جن شہروں میں وہ PC1 تیار ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال اگر وہاں آپ کسی خلوص نیت سے پوچھیں تو ان شہروں کی ڈیمانڈ یا ضرورت ہی نہیں ہے میٹرو. ٹھیک ہے، یہاں بھی جو متاثرین ہیں اس کے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جناب لاہور ڈیوائڈ ہو گیا، کاروبار فیروزپور روڈ پہ کسی کے نہیں رہے. ٹھیک ہے، نہ کسٹمر ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، نہ کوئی وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ آ سکتے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے انسان کی بنیادی ضروریات دیکھنی چاہیے تھی. بجلی اب اس ملک کی ہر شخص کی ضرورت بن ہی چکی ہے، ہر لحاظ سے بن چکی. اب اس کی لوڈ شیڈنگ پہ زیادہ ضرورت تھی آپ کی کہ آپ بجائے اس کے میٹرو بنا دیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آج شہباز شریف صاحب مینار پاکستان پہ جا کے ٹینٹ لگا کے کیوں نہیں بیٹھ رہے، حالانکہ صورتحال اس سے بھی ورسٹ ہو گئی ہے. ٹھیک، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ چونکہ حکمرانوں کی یہ پرائرٹی ہی نہیں ہے تو اس میں ریلیف کیسے آئے گا. یہ ہم تو سوچتے ہیں کہ سردی آ گئی ہے تو ظاہری بات اب تو کھپت بھی کم ہو گئی ہے تو اب، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ کی اور لوگوں کی کمیشنوں کے. ٹھیک ہے، کوئی IPP سے کمیشن لے رہا ہے، کوئی کسی چیز سے. دکانداری ہر کسی کی چل رہی ہے، ہر ایک کی چل رہی ہے، اور وہ جب تک دکانداری چلے گی، وہ کمیشنیں چلیں گی، تب تک یہ المیہ اسی طرح رہے گا. یہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ کھپت کم ہو گئی ہے تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کبھی بھی سردی میں نہیں ہوتی تھی. اور مغل صاحب سے بھی بریک سے واپس آ کر میں جواب لوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ اب تو سردی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا مطلب ہے سچویشن تو خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل، وہ پہلے سے زیادہ ابتر ہو گئی ہے اور وہ رہے گی. یہ حکمران چاہے اگلے الیکشن میں بھی یہ کہہ دیں کہ 30 دن میں ختم ہو جائے گی، یہ اگلے 10 سال میں اس کی ابھی تک کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں بھی شوکت عزیز صاحب نے کوئی 20 ڈیموں کے افتتاح کیے، اور بڑے ہر ڈیم کا افتتاح تھا، اور بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں ہم دیکھتے رہے. اسی طرح وہ گیلانی صاحب نے بھی کیے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب تو خیر وہ تو ماہر ہیں. صاحب بریک سے واپس آ کر اس پہ گفتگو کریں گے، مکالمہ کے ساتھ رہیے. Coke Studio, Episode 6. Abida Parveen and Rahat Fateh Ali Khan. Usman Riyaz. Javed Bashir. Zohaib Hassan and Zoe Vikaji. Coke Studio, Episode 6 on the 16th of November. You have been in this business. Is it a good business to be in? Pakistan کا سارا مطلب are we taking too much on the textile area? کیا آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹورزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا ایگریکلچر پہ کرتی ہے، انڈسٹری پہ کرتی ہے؟ یہ 4-5 جو چیزیں ہیں، Spinning, weaving and the rest of the chain، یا یہ ہم پھر یہاں تو نہیں ہم کریں گے ایکسپینڈ اور یہ کاٹن ہم را کاٹن بیچ دیں گے؟ سر آپ کی پوزیشن ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے. وی ول ڈیفینیٹلی گرو ان دی انٹائر ٹیکسٹائل چین. ڈو یو ایگری ود دس کہ یہ جو ہے کاٹن کا را مٹیریل آئے گا تو ویل جسٹ ٹیک آف ویری لو، اور وہ 5 لاکھ ایکڑ سے 2 ملین بیلز بنا رہے ہیں، ہم لوگ 1 کروڑ ایکڑ سے وی آر اسٹک ایٹ 1.3. ڈو یو ایگری ود دس کہ یہ جو ہے کاٹن کا را مٹیریل آئے گا تو ویل جسٹ ٹیک آف؟ It's brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خام وہاں HBL. بریک کے بعد مکالمہ میں خوش آمدید. بجلی کے معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اطہر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ نہیں ہے. شہروں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس پلاننگ موجود ہے. 52 پیسے کے اطہر صاحب فی یونٹ اضافے پہ کافی شور و غوغا اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور شنید یہ ہے کہ ₹1.5 پر یونٹ بجلی کے اضافے کا نوٹیفکیشن لے کے ڈار صاحب جو ہیں وہ دبئی انہوں نے تشریف لے کے گئے ہیں. بجلی کیا اب 100 روپے لیٹر 100 روپے پر یونٹ پہ ہم جا رہے ہیں؟ جی، پیٹرول کے آلموسٹ نظر یہی آ رہا ہے. دیکھیں یہ بات میں 2-3 سال پہلے سے لکھتا بھی چلا آ رہا ہوں، اور اس کے فیکٹس اور فگرز بھی میں نے بیان کیے. جب آپ IMF سے قرضہ لیں گے، IMF بھی عام بینکوں کی طرح ہے. جیسے عام بینک کوئی آپ کو گاڑی یا کریڈٹ کارڈ دیتا ہے تو وہ گارنٹی خود اسیس کرتا ہے کہ آپ نے وہ دینی کہاں سے، کس کہاں سے دینی. IMF یہاں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ.
وہ آپ کو راہ بھی تجویز کر دیتے ہیں کہ آپ عوام کو یہاں سے نچوڑیں, آپ عوام کو یہاں سے عام تو اسٹنگ کریں نا. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے جو اپنی ایک ساتھ واپس لینی ہے, اب دیکھیں ہم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑے فخر سے جا رہے ہیں جناب میں قرضے کی سود چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے سود دینے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, ان شرائط کے تحت مرحلہ وار آپ کی سبسڈی ختم ہوگی, اور وہ ختم ہو رہی ہے, آلموسٹ ختم ہونے کو ہے. اب جو غریب بیچارہ بچ گیا ہے 200 یونٹ والا, وہ بھی اگلے 1-2 رگڑے میں جو ہے نا وہ 200 یونٹ پہ جو سبسڈی آ رہی ہے پبلک کو مل رہی ہے وہ چھری پھر جائے گی. آپ موازنہ کریں پچھلے 3 اتوار, زرداری دور میں چلے جائیں, مشرف دور میں چلے جائیں, آپ 400 یونٹ کے کنزیومر ہیں یا 500 یونٹ کے کنزیومر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بل 2300 روپے. یہ عام پورے آپ کا پروگرام چل رہا ہے تو ساری پبلک اپنے گھر کو کیلکولیٹ کر سکتی ہے. جو بل آپ اگر کنزیومر ہیں 300, 400 یا 500 یونٹ کے, جو بل آپ کا 1800, 2300, 2500 ہوتا تھا, وہ آج بل آپ کا 5500, 6500 اور 8500. کمال کریں تو 10,000 سے زیادہ بات آگے چلی گئی ہے. 300 یونٹ جو ہی کراس کرتے ہیں تو بل ایک دفعہ شوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا سبسڈی وہ ریموو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ اب تو بلکہ بل میں باقاعدہ دیا جاتا ہے کہ بل نیچے لکھا جاتا ہے رعایت, اس کے نیچے بل پھر وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ آپ کو بتانے ہیں کہ یہ اتنی رعایت ہم دے رہے ہیں آپ کو, کہاں دے رہے ہیں وہ پبلک کو سمجھ نہیں آتی. وہ جیسے بجٹ کے اعداد و شمار ہوتے ہیں, ہیر پھیر ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہ آئے. وہ فرشتے سمجھ سکتے ہیں, انسان کے تو بس کی بات نہیں. تو اس لیے وہ اسی قسم کے گن چکر پھیلا کے تو وہ دے دیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے بیسک نیڈز جو ہیں جس پہ اگر سبسڈی عوام کو ملتی تھی تو کچھ نہ کچھ بیچارے برداشت کر کے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں سے دینے. اب آپ ایک چھوٹے سے گھر کا, اگر کسی ایک گھر میں کچھ 6 افراد رہتے ہیں بہن بھائی سارے, تو اس کا بجٹ اگر آپ دیکھیں کہ 10,000 جیسے آپ بتا رہے ہیں, 10,000 وہ پیدا کہاں سے کریں. آپ انکم پبلک کو کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 3 سال سے میں اعلان سن رہا ہوں کہ جی مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے نا وہ 15,000 ہوگی, 12,000 ہوگی, اتنی کہیں بھی نہیں ملتی. اگر مزدور کو نہیں ملتی, اور وہی ایک خاص لیڈ کلاس ایک طبقہ ہے, ٹھیک ہے, جو لاکھوں روپے میں وہ امید سے امید تر ہوئے جا رہا, اور غریب وہ بیچارہ جو 10,000 روپیہ وہ مل مالک سوچتا ہے کہ اس کو نکالیں. ہر ادارہ, ایون میڈیا کے ادارے بھی انکلوڈ ہے اس میں, وہ مالک سوچتا ہے کہ 10,000 کا بندہ نکالیں, 8,000 والا ڈھونڈ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور وہ اسی طرح ایکسرسائز ہوتی ہے آ رہی. ٹھیک ہے. وہ آپ ڈیکریز کر رہے ہیں ان کا لیونگ سٹائل اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آٹومیٹکلی ڈیکریز ہو جائے گا, اور اسی لیے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, اور یہ ہونا ہے فردر. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب جو لے کے گئے آج سے لاگو ہو گئی ہے, نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں ابھی بتدریج اضافہ ہونا ہے. یہ اور بھی ابھی سٹیپ آنے, ابھی اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے ریٹ بڑھنے, ابھی اس میں مزید یہ جو 200 یونٹ والے انجوائے کر رہے ہیں بیچارے غریب آدمی, یہ بھی جائیں گے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے اور یہ ہونا ہے. اور اس کے بعد بھی جو موجودہ صورتحال ہے, جو یہاں پہ آئی پی پیز کا ایک وہ راجہ پرویز صاحب بھی, اور اس سے پہلے بھی یہ بینظیر کے پہلے دور حکومت سے چلا آ رہا ہے, ویسے یہ کوئی نیا نہیں ہے, اس دور میں آئی پی پیز ایجاد ہوئے. یہ آئی پی پیز جب سے ڈال دیے گئے انسٹنٹلی کہ آپ کو فوری مہیا کیا جائے, اس میں 1,101 اپلے سپریم کورٹ تک ہم نے وہ فائل کی, سارا کچھ میں نے وہ دیا, ثبوت دیے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ, بلکہ میں نے ان کے بارے میں لکھا تو بڑا ہوا مچ گیا کہ جب وہ ناکام وزیر بجلی تھے, ناکام وزیر بجلی کو وزیر اعظم بنا دیا. ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم وہ کیسے بنیں گے, وہ بھی آپ کے سامنے رہا. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اتنے آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کیے, وہ اتنے بھیانک ایگریمنٹس ہیں کہ وہاں اس سے زیادہ صورتحال وہ خوفناک نہ ہو تو اور کیا ہو. آر پی پیز کی آپ بات کریں, رینٹل پاور. ٹھیک ہے. اس پہ یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے پروجیکٹس کیے, ابھی ایک ترکی سے انہوں نے منگوایا تھا کار کے ایگریمنٹ ایسا تھا کہ وہ آیا, وہ ایک بیکار سا تھا, اس کے اوپر وہ لا کے کراچی میں وہ ایک شپ کے اوپر وہ سارا رینٹل تھا منصوبہ, وہ شپ ہی کھڑا رہنا تھا, اور باقاعدہ وابڈا نے اس کو جو مین لائنز وہاں تک بچھائیں, وہ ساری یعنی سمندر کے بیچ میں جہاں وہ کھڑا کنیکٹ کرنے کے لیے, اس پہ ہی کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا. اب ہم حیران ہے کہ وہ گیا کہاں. ٹھیک ہے. اور وہ کار کو چلا ہی نہیں, اور نہ وہ چل پایا, وہ بیکار تھا. اس پہ سپریم کورٹ میں بھی بڑا واویلا مچایا گیا, اور بھی بہت سارے ایشوز ایسے ہوئے. اینڈ کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے آرڈروں کے خلاف اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی گئی.
پھر جناب حکومت گئی, وہ شور مچا, اس کو سمندر سے دوبارہ پکڑا, پھر وہ چلا گیا. یہ ایک ہی بات کر رہا ہوں, اس پہ حالانکہ میں بڑا ڈیٹیل سے وہ دے چکا ہوں بہت سارے معاملات, لیکن اوورآل یہ ہے کہ دیکھیں وہ سارے جو شوکت عزیز صاحب نے افتتاح کیے, گیلانی صاحب نے افتتاح کیے ڈیمو کے, کہاں ہیں آج تک؟ وہ 10 سال ہو گئے, وہ بنے نہیں, نہ ان کا کوئی سنگ بنیاد ہے. اور عالم یہ ہے کہ آپ کو درجنوں ایسے افراد, درجنوں شاید سینکڑوں بھی ایسے ملے کہ جو کالا باغ ڈیم کے وہ پیپر ورک پہ پھر اس کو بنانے پہ شروع ہوئے, اور وہ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن لیتے بھی 5-5 سال گزر چکے ہیں. کالا باغ ڈیم نہیں بنا, وہ نہ بنا ہے, اس کا کئی بار کوئی حکومت آتی ہے پروجیکٹ ٹھپ کر دیتی ہے, بند کر دیتی ہے, کوئی آتی ہے وہ دوبارہ شروع کر دیتی ہے. میرا خیال وہ اتنے 35 سالوں سے تو آج تک بن نہیں سکا, آگے وہ کیا بنے گا. کوئی بھی حکومت ان کاموں میں سیریس نہیں ہوتی. دیکھیں مشرف سے زیادہ طاقتور آدمی تو نہیں تھا, وہ کیوں نہیں بنوا سکا؟ ٹھیک ہے, آج ایک چھوٹی سی کہیں رجمنٹ بننی ہوتی ہے, کہیں وہ چھوٹی موٹی کوئی ایکٹیویٹیز کے لیے آرم کے لیے کوئی ریکوائرڈ ہوتی ہے, 100 دیہات ایک رات میں اٹھا دیے جاتے ہیں, شفٹ ہو جاتے ہیں. کہیں کسی سیاستدان کی مل لگنی ہوتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, خالی ہو جاتا ہے. وہاں پہ میرا اگر آپ دیکھ لیں, اس کا جائزہ لیں, کالا باغ ڈیم سے متاثر ہونے والے جو چند ہیں ان کو کہیں اور آباد کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ منگلا ڈیم جس نے بنایا تھا اس نے میرپور, کھاڑیاں, یہ تمام شفٹ کر دیا تھا فوراً. ٹھیک ہے, آپ ان کی آباد کاری کر دیں تاکہ ان کا کوئی ایشو ہی نہ رہے. کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں, ایشو نہیں تھا. اصل میں بات صرف یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی اس سے متاثرین جو ہو سکتے ہیں, ممکنہ متاثرین جو ہو سکتے ہیں, آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیں, کہیں ان کی آباد کاری کر دیں, لیکن یہ اسی صورت ہوگا اگر حکمران سنجیدہ ہوں. سنجیدہ کیوں ہوں گے؟ ان کی اپنی کمیشنیں بند ہو جائیں گی. در پردہ ہر ایک کے جو موروثی سیاست کے وہ فرنٹ مین ہیں وہ تمام وہاں پہ شیئر ہولڈر ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں. بالکل صحیح. مغل صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح سے اطہر صاحب نے کہا کہ لوگوں کی دکانداریاں چل رہی ہیں, رزق حلال آ رہا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی بہت لوگ کما رہے ہیں. 1.5 روپے کا ایک اضافے کی خبر اور 52 پیسے کی ایک. ڈالر کے بھاؤ ملے گی بجلی؟ وسیم صاحب انہوں نے کافی باتیں کی اور بڑی دلچسپ باتیں کی. قوم سن لے کہ اگر 52 پیسے ایک یونٹ کی قیمت بڑھے گی تو 90 ارب یونٹ بجلی بکتی ہے, گویا قوم پر 45 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. 52 پیسے کوئی خاص بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 45 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر یہ 1.5 روپے ہوتا ہے تو یہ 135 ارب روپے کا, 130 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. وہ 130-35 آدمی جن کا پہلے ہی پچکاریاں چل گئی ہوئی ہیں بیچاروں کی, تو نکل گئے ہیں جن کے, وہ کہاں سے یہ 130 ارب روپے مزید؟ ان کی پرسنل اکانومی تو کولیپس کر. دوسری بات ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ آپ نے بھی کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور نوٹیفکیشن لے گئے ہیں. آئی ایم ایف ایک بینک ہے, میں اسے برا کہوں یا اچھا کہوں. 92-93 میں جوتے مار کے نکال دیا تھا بھارت نے فنڈ کو کہ خبردار دوبارہ یہاں نہ آنا, وہ تو مجھے برباد کرتا ہے. تو آج تک انہوں نے انہیں سے پاؤں نہیں رکھنے دیا. کئی اقوام نے نکال دیا. اچھا نکالا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آئی ایم ایف جس دوست کے پاس $60 گئے ہیں وہ انہیں کہیں گے جا کے $60 صاحب کہ ہم نے اتنی بجلی مہنگی کی ہے. اگر آئی ایم ایف ہمارا سجن ہے تو میری بجلی کی, میری گیس کی شارٹ جو ہے, سوئی گیس کی یا گیس کی شارٹ جو ہے وہ ہے 8%. مجھے 8% اور مل جائے تو میری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, اور میری گیس کی چوری ہے 11.6%. جی, آئی ایم ایف اسحاق ڈالر کو یہ کہے گا, اگر آئی ایم ایف والے بھی سن رہے ہیں, عالمی معاشی لٹیرے ہیں یہ, کیا وہ اسحاق ڈالر کو کہیں گے کہ مہنگی بے شک نہ کرو؟ دنیا کا لاس 1% ہے, لائن لاس. تمہاری سی این جی کی جا کے لاس 11.63% ہے. جب تک یہ چوری 1% پر نہیں لے کے آتے ہم تمہیں قرضہ نہیں دیں گے. دوسری بات, پاکستان میں 113 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, 85 سے 90 ارب کا بل جاتا ہے, 82 ارب کے پیسے آتے ہیں. یہ جو اتنی 25 سے 30 ارب یونٹ پیدا تو ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہاں گئی ہے. لائن لاس کے علاوہ کیا آئی ایم ایف انہیں کہے گا کہ وہ جو 20-22 ارب یونٹ بجلی آسمان کھا جاتا ہے یا زمین پی جاتی ہے ہوا میں, جب تک وہ چوری 263 ارب کی تم جا کے کنٹرول نہیں کرتے, ہم تجھے 1 روپیہ نہیں دینے والے. آئی ایم ایف یہ مطالبے نہیں کرتا. اگر یہ کرے تو میرا تو 200 ارب بجلی سے بچے, 100 ارب گیس سے بچے, 300 ارب روپیہ, تو مجھے 100 ارب یعنی کہ $1 بلین آئی ایم ایف سے قرض لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اب میری تو کھا جائیں کتے, میری تو چور لے جائیں, اور میں ہاتھ پھیلاتا رہوں جب تک اس بالٹی میں نیچے سوراخ ہوگا 4 انچ کا,
IMF چھوڑ کے کوئی بھی آپ کو 1 انچ کے پائپ سے پیسے دیتا رہے, پانی دیتا رہے, اس بالٹی میں پانی جمع ہونے والا نہیں ہے. اچھا, اور یہاں بات کی گئی, میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ IMF کے ملک میں اس وقت $70 کروڑ کی چینی پڑی ہوئی ہے, اگلی فصل آنے والی ہے, کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے؟ لیکن IMF کے پاس جانا کیوں ترجیح ہے؟ سوال ہے. اور میں تو ڈرتا ہوں, سن لیں گے یہ نون والے تو سن لیں, ضمیر کی صداقت کے مطابق کہنے لگا ہوں, اسحاق ڈالر اگرچہ سمدھی ہے نواز صاحب کا, خواجہ آصف اگرچہ وہ خاندانی بندہ ان کے فیملی کا یا ان کا رشتہ دار ہے یا ان کی ٹرائب کا ہے, سعد رفیق قدرے کم, اور خرم دستگیر, اور ماشاءاللہ پرویز رشید صاحب, پرویز رشید کو ذرا پڑھ رکھے, کمزور آدمی دل کا, یہ 4 بندے وہ واہیاتیاں کر رہے ہیں. یہ نواز اور شہباز کو جب تک قوم جوتے مار کے نکالے گی نہیں نا, یہ اپنی کارستانیاں جاری رکھیں گے, بیڑا غرق کر رہے ہیں. اتنا میرے خیال میں نواز کا شہباز کا قصور نہیں ہے جتنا اسحاق ڈالر, خواجہ آصف, خرم دستگیر, اور چوتھا یہ جو میں نے اس کی بات کی ہے اپنے خرم دستگیر. یہ 4 بندے جب تک پیچھے نہیں کیے جاتے, حکمت اور دانائی سے پیچھے کر دے. شکریہ میاں صاحب, وہ آپ نے مصدق کو پیچھے کیا, اور لٹیرا تھا. وابڈا کا چیئرمین بھی بہت بڑا لٹیرا ہے, یہ تو بھارتی لابی کا آدمی ہے اور MOU سائن کرتا تھا. ان لٹیروں کو پیچھے کرے, چوریوں کو کنٹرول کرے. IMF کے پاس مجھے آپ بتا دیں, میں نے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں بولی, 263 ارب کی بجلی چوری ہے, روک دے. 100 ارب کی گیس چوری ہے, روک دے. یہ 350 ارب جو ہے, $3.3 بلین, $3.5 بلین بنیں گے. آپ کو IMF کے پاس آئل سے کتنے پیسے بچ رہے ہیں. اچھا, تو جب IMF یہ کہتا ہے کہ مہنگی کرو, اس IMF کے منہ سیتا جاتا ہے کہتے ہوئے کہ یار 300-400 ارب کی چوری ہے, ہمارا تو پیسہ ڈوب جائے گا. وہ کبھی نہیں کہتا. اگر وہ یہ کہتے, اگر اس طرف ہمارا اگلی قسط کون دے گا؟ لہٰذا اب قوم کو تو سمجھ جانا چاہیے, خدا را باہر نکلو, اللہ کی قسم باہر نکلو, کم از کم شرطوں کا کھلو کے 2-4 مظاہرے کر دو. بجلی چوری نہیں رکتی, وزیر اعظم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. گیس چوری نہیں رکتی, وزیر اعظم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. یہ سبز پلیٹوں والی گاڑیاں اگر 9 بجے کے بعد اور 3 بجے دفتر چھٹی ہونے سے درمیان میں یہ کلبوں میں یا ناچ گانوں والی جگہوں پہ نظر آئیں تو ہم ان کے شیشے توڑ دیں گے. یہ آپ اقدام اٹھا رہے, یہ ریاست اپنے پاؤں پر قائم ہونے کے لیے بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح. مول صاحب بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آ کر گفتگو کریں گے واگا بارڈر پر ہونے والی دہشت گردی اور دہشت گرد اس قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. Coke Studio, Episode 6. Abida Parveen and Rahat Fateh Ali Khan. Usman Riyaz. Javed Bashir. Zohaib Hassan and Zoe Zikri. Coke Studio, Episode 6 on the 16th of November. سکسیس ہوتی کیا چیز ہے اور یہ آتی کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ دیے ہیں, ایک اپنے منہ میں ڈالیں, کسی کے منہ میں ڈالیں. اس دن آپ کی کامیابی خود آپ کے پاؤں تلے آئے گی. آپ کو سب سے پہلے تو اپنے دل کی آواز سننی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا ہیں. اکمپلشمنٹس ہونی چاہیے, اچیومنٹس ہونی چاہیے, لیکن سکسیس سے ڈرنا چاہیے. میں سکسیس اسی کو سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے کچھ کیا ہوگا, اسی لیے آپ نے مجھے بلایا. The road to success is never a permanent feature. Okay. It is a working feature. You have to keep on working at it. جہاں آپ کو لگا یار ہم نے وہاں ہٹ کیا تو پھر فلائٹ واز آن. ایکٹنگ ہیز آلویز بین مائی پیشن. مجھے بہت مزہ آتا ہے, میرے لیے زندگی کی بہت بڑی کک ہے. جو گولز ہیں ان کو سیٹ کر لیں اور اس کے اوپر آپ اسٹک رہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت خدا کے سوا آپ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی. بریک کے بعد مکالمہ میں خوش آمدید. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہوئی, پیٹرولیم مصنوعات, اس کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس ہوئے. مگر جب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, یہ فرمائیے کہ بجلی کے موضوع کو ہم یہیں سے سمیٹتے ہیں. بڑا دردناک موضوع ہے اور بلکہ دل میں درد بھی شروع ہو گیا. آگے چلتے ہیں. واگا بارڈر پر ہونے والا جو حملہ ہے, دہشت گرد حملہ, لاہور میں الحمدللہ سکون تھا, لیکن اس کے بعد یہ حملہ ہوا. دہشت گردوں کی طرف سے کیا پیغام
آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان میں جان ہے؟ کیا انہوں نے پیغام دیا یہ؟ دہشت گرد کون ہے؟ یہ ہم سامنے بیٹھے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کرنی ہوگی. جی. اگر مشرقی تیمور کا بندہ اپنی آزادی کے لیے کوئی چیز مانگے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ فریڈم فائٹر ہے. جی. اگر میری کشمیر کا بندہ اپنی ایفرٹ کرے تو وہ دہشت گرد ہے. حالانکہ کاز دونوں کا ایک ہے، ٹارگٹ دونوں کا ایک ہے. پہلے تو دہشت گرد، ہاں دہشت گرد وہ ہے جو کسی انسان کو، کسی ملک کو، کسی جگہ کو بغیر قصور کے نقصان پہنچائے، وہ دہشت گرد ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ سوال ضرور آتا ہے کہ امریکہ نے یہ جو سوئسائڈل جیکٹس ہیں بڑے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں، ان دہشت گردوں کے پاس کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اس کے بعد کہ وہ جیکٹیں کہاں سے آ جاتی ہیں ان کے پاس. امریکہ نے تو بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ وزیرستان میں جاتے ہیں جب وانا آپریشن ہوتا ہے یہ وہ، تو وہاں سے اسلحہ ملا ہے یا امریکہ کا یا بھارت کا، ڈالروں کے ٹرنک بھرے ہوئے ملے ہیں یا امریکن کرنسی کے ملے ہیں. جب تک موساد، را، MI6 اور CIA اور پینٹاگان نہیں چاہتے کہ پاکستان سکون سے رہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، اور دشمن دشمن ہی رہتا ہے. وسیم صاحب، بھارت اگر دشمن ہے تو ہمارے گلے میں ہار نہیں ڈالے گا. ہاں غلط فہمی میاں نواز صاحب کی، شہباز صاحب کی، ان سوچ ایک ٹھیک تھی کہ ہمسایہ ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے کو رستہ استوار کریں، لیکن جب اس ہمسائے نے ضد نہیں چھوڑی اور اس ہمسائے کی سوئی وہاں ہی اٹکی ہوئی ہے، تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ ہم صلح کے ساتھ ہی، اللہ نے ہمیں بھی ایک وہ کھلونا دیا ہوا ہے جو سجا ہوا ہے ابھی تک تو الماری میں، لیکن اگر ہمیں اس بغیرتی کے ساتھ مارا جائے گا، اس ظلم کے ساتھ مارا جائے گا، اور اس ظلم کے ساتھ یہ ایجنسیاں کام کریں گی، تو پھر ہمیں اس زندگی سے موت 100 گنا اچھی لگے گی. لہذا پھر ہمیں اس کو چلانا چاہیے، اور چلا کے اگر خود نہیں اگر جی سکتے تو کسی کو بھی نہیں جینا دینا چاہیے. لیکن پھر ایک موقع دے دیں کہ لیو اینڈ لیٹ ادرز لیو. ان ایجنسیوں کے کام ہے. ہماری فوج یہاں کردار ادا کر رہی ہے. یہ اس طرح کی دہشت گردیاں جو ہیں یہ بیان پھر دے دیتے ہیں. اب دہشت گرد کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ بھارت سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے، اس نے کہہ دیا کہ اب ہم بھارت میں بھی حملے کریں گے، صرف اس لیے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ بھارتی ہیں. اور بنیادی طور پر بھارت کا پیسہ لگ رہا ہے، امریکہ کے ڈالر لگ رہے ہیں، اسرائیل کے مال لگ رہے ہیں. ان دشمنوں کو پہچاننا ہوگا. تو نوزر انڈیا دونوں طرف آ کے بیٹھ گیا، افغانستان میں بھی ہے، مشرقی ہاں بیٹھ گیا، لیکن وہاں افغانستان سے تو ذلیل و رسوا ہو کے جائے گا، کیونکہ اس کی ہسٹری یہی ہے. اور آپ کو پتا غزنوی جب غزنوی حملے کرتے تھے تو وہ دہلی جا کے کھڑے ہوا کرتے تھے. اب ہماری پاکستان کی تو کاریڈور بن گئی کہ بھارت کو ہم نے پروٹیکشن دے دی، لیکن کب تک اب یہ ہم پروٹیکشن دیتے رہے؟ پھر ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ بھائی آپ کا حق ہے، دہلی تک جا کے قبضہ کرو. لیکن بھارت اس سے پہلے سمجھ جائے 28 تحریکیں بھارت میں آج چل رہی ہیں، نہ 27 ہیں یا نہ 29 ہے آزادی کی، اور وہاں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. بیڑا تو غرق ہو ہمارے ان سیاسی لوگوں کا کہ جنہوں نے سکھوں کی ڈسٹیں ان کو دے دی، اور پھر بھی وہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ فوج نہیں ہم اچھے ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ بیڑا غرق کرے. لیکن اب ہماری عسکری قیادت کو بھی اور پولیٹیکل قیادت کو بھی بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کر کے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا. دشمن دشمنی ہی کرتا ہے، دشمن کبھی سجن نہیں ہوتا. اور الطاف بھائی سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ بھارت یاترا کے لیے آ جاتے ہیں، پاکستان بھی کبھی آئے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو عزت دیں گے. جی بالکل. عدل صاحب یہ بتائیے کہ دہشت گردی کا واقعہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا تھا کہ آپریشن کے نتیجے میں جو دہشت گرد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن بات یہ کہ ایک واقعے نے قوم کو نہ صرف یہ کہ زخم دیا بلکہ اس کو چکنا بھی کر دیا کہ دہشت گردی کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں ہمیں دو چیزیں سب سے پہلے دیکھنی پڑیں گی. دہشت گردی کی جنگ کوئی کہتا ہے کہ ہماری نہیں، اپنی نہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں اس میں دھکا دے دیا گیا، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن اس میں اوورآل پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اتنا نقصان شاید یعنی دوسرے ممالک میں کسی کو نہیں ہوا. انڈائریکٹلی پاکستان ایک مسلسل جنگ لڑ رہا ہے پچھلے 10 سال سے، 10 سے بھی زائد ہو گئے ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ ہزاروں انسانی جانیں ضائع ہو چکی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ حکومت تو چاہتی ہے مذاکرات کرنا، لیکن میرے نزدیک مذاکرات برابری کی سطح پر ہونے چاہیے. اگر امن کی خواہش بھی ہے تو وہ برابری کی سطح پہ تو جچتی ہے. اگر برابری کی سطح نہیں ہے تو دین کوئی بھی دشمن جو ہے نا وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ چاہے ہمسایہ ہے یا کچھ بھی ہے، دشمن آپ کا پھر دوست نہیں ہے. اگر تو وہ بات چیت برابری کی سطح پر ہے
تو دین تو وہ ہو سکتی ہے ٹیبل ٹاک جو ہے نا، لیکن وہ حاکم محکوم کے سٹائل میں کبھی مذاکرات نہیں ہوا کرتے. اور یہ انڈیا کو بھی پہلے اپنا دماغ درست کرنا چاہیے. میرے نزدیک میں 100% اس بات سے متفق ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ اور خاص طور پہ بھارت ملوث ہے. ٹھیک ہے، میں یہ اوپنلی کہوں گا. دوسری بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک دو نہیں کئی تنظیمیں ایکسپٹ کیے جا رہی ہیں دھڑا دھڑ. ایک واقعہ 4 اس کے ماننے والے ہیں. پہلے تو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے نا، اگر ان میں سے کسی کی کاروائی بھی ہے وہ یہ تو پروو کرے نا کہ وہ ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ یہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ جن سے وہ فنڈنگ لے رہی ہیں تنظیمیں جن کا کام کر رہی ہیں ان کے امام پر توجہ ہٹانے کے لیے وہ جناب اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا جی وہ ہماری کاروائی. ایکچوئل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت خاص طور پہ یہ سرحد کے نزدیک یہ ایونٹ کرنا کوئی سٹی کا نہیں ہے. یہ معاملہ مجھے میرے خیال سے کہ یہ توجہ طلب ہے اور اس میں ہمارا ہمسایہ ملک اوپنلی میں کہوں گا انوالو ہے اور اسی کی وہ امام پر اس کے یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں جتنی بھی ٹیررسٹ ہے یہ کہے جا رہی ہیں کہ جی ہم نے کاروائی کی. اگر ان کی یہ کاروائی یہ تو عموماً میں نے اب تک دیکھا کہ جتنے بھی معاملات یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ جج سے ہر کوئی نہ کوئی ان میں سے ضرور وہ قبول کر لیتا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ان کے کاز سے یہ متصادم ہے. یہ ایونٹ جو ہیں اگر وہ کوئی بھی ٹی ٹی پی یا دوسری جتنی بھی تنظیمیں ان کے کاز سے یہ بالکل متصادم ہے، وہ کسی اور چیز کا ہے. اس پہ یہ ہے کہ بہت ساری دوسرے ممالک کی ایجنسیوں کے جس قسم کے کاز ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہر ایک کا امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کی جیسے افغانستان سے روانگی ہے کچھ اس حوالے سے بھی اس کو اپنے شیلٹر کی ضرورت ہے، وہ وہاں پہ انڈیا کو ان کرنا چاہ رہا ہے. دوسرے معاملات یہ موجودہ صورتحال کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو اس بات پہ ہماری ایجنسیوں کو بھی اور ملک کو بھی اور عسکری قوتوں کو بھی خاص طور پہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کا تمام میں یہ کہوں گا کہ 3D انالیسز ہونا چاہیے کہ وہ اس کے تاکہ اصل محرکات تک پہنچا جائے. اور تقریباً 1 سال چند دن کے بعد یکدم لاہور میں ہی کیوں یہ جو ہے نا اگر آپریشن ہو رہا ہے جدھر اس کے موسٹ نیئرسٹ بھی یہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہو رہی ہے. 2 ماہ سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہو سکی جس کی تمام سڑکیں کھلی ہیں اوپن تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے پہلو اس کے آپ کہتے ہیں فلی پلانڈ تھا اور سٹی کے قریب اور بارڈر کے قریب اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا. مغل صاحب آخری 2 منٹ میرے پاس ہے، کنکلوڈ کیجیے دہشت گردی کے حوالے سے کہ انڈیا اگر افغانستان سے ٹریڈ کرنے کے لیے راہداری مانگتا ہے اور طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کی طرف جانا تو راہداری اگر دی جائے تو پھر دونوں طرف کی نہیں کھول دینی چاہیے. راہداری مانگے گا نہیں، مانگے گا تو اسے مہنگی پڑے گی. اصل میں تاریخ بدلے گی جب گوادر سے کاشگر ایک راہداری کھلے گی. ٹھیک ہے. وہ دنیا کو ملائے گی اور ہمیں اس کی طرف اور میاں برادران کو چاہیے اس پہ کام شروع کر دیں. دوسرا میاں برادران کو چاہیے داسو بھونجی بادشاہ کالا باغ پہ سلام مشورہ کریں، یکدم ان ڈیموں پہ کام شروع کریں. بھیک مانگے جا کے پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں انہیں کہیں آپ آ کے بنائیں ان کو، لیکن تینوں پہ کام شروع کر دیں. چوتھی بات میں کہہ دوں، چھوٹا منہ بڑی بات، پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے دنیا میں جس بھی ریاست میں تعلیم اور صحت 2 انتہائی منافع بخش کاروبار بن جائیں شعبے، وہ ریاست کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. اللہ میرے اس ریاست کے جغرافیے کو نہ بدلے، لیکن آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرا دل محسوس کر رہا ہے اور میرا دماغ آبزرو کر رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم اور صحت جس قدر منافع بخش کاروبار یا جس قدر گنونا کاروبار بن گیا ہے، یا اللہ اس ریاست کی تو خیر کرنا. لیکن یہ شہباز صاحب سن رہے ہوں، نواز صاحب سن رہے ہوں، آپ کی بہتری کے لیے ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں. اور میں نے جیسے کھل کے بات کی، میں مطلب چھپا کے بات نہیں کرنے والا. چھڑا لیں جان خواجہ اسد سے، خرم دستگیر سے، یہ $100 کو کسی اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ آپ کر دیں، لیکن ان سے جان چھڑا لیں. یہ ڈیلیور کرنے والے نہیں ہیں. آپ کے لیے ہر دن نیا جو آتا ہے ایک نئی مصیبت کھڑی کرتے ہیں. اور چودھری نثار صاحب کے بھی پورٹ فولیو کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ ان کی کہی ہوئی باتیں یا ان کے عمل سے مصیبتیں تو ضرور آئی ہیں، آسائشیں یا آسانیاں نہیں آئیں تو یہ کیوں نہیں آئیں. لیکن یہ ڈیمو والا معاملہ، یہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالنے والا معاملہ، میاں برادران کنوینس ہے کہ کرپشن ایک ایپیڈیمک سچویشن ہے. میں مانتا ہوں کہ ایپیڈیمک ہے، لیکن کسی نے تو آ کے اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے. تو وائی ناٹ دا میاں برادران. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے اور میری ریاست کی بہتری ہو، میرے غریب کی بہتری ہو، میرے نوجوان کی بہتری. جی وقت ختم ہو چکا ہے. ابراہیم مغل صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. محمد عطر خرم صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. یہ تھا آج کا مکالمہ. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا مکالمہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.